حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواہ مخواہ سوال کرنے سے، خواہ مخواہ مانگنے سے رکنے، پرہیز کرنے کی فضیلت اپنے صحابہ کرام کو بتائی. یہ جو حدیث میں پیش کر رہا ہوں یہ بخاری شریف میں موجود ہے اور امام مسلم میں اس کو روایت کیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اناس من الانصار سالوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ انصاری لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگا، کچھ سوال کیا. فاعطاہم، اللہ کے بابو نے انہیں عطا کر دیا، دے دیا. ثم سالوا، پھر انہوں نے پھر سوال کیا، فاعطاہم، پھر اللہ کے رسول نے انہیں عطا کر دیا. حتی نفد ما عنده، یہاں تک کہ جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھا وہ ختم ہو گیا. یعنی جو چیز مال غنیمت آیا آپ نے تقسیم فرما دیا، وہ ختم ہو گئی چیز. اب ایک بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سوالی کو موڑتے نہیں تھے، لیکن کبھی کسی سوالی کی عزت افزائی نہیں فرمائی پر ٹھیک ہے لگا رہے ایسے کام تھے نہیں، بلکہ جب یہ بات ہو گئی نا 2-3 دفعہ مانگا اور آپ نے عطا کر دیا، کیونکہ وہ تو وہ ذات ہے جو کسی کو نہیں تو نہیں فرماتی نا. اس بارگاہ میں تو جو جاتا ہے چاہے وہ ایک نہیں 1000 دفعہ مانگے تو حضور عطا فرما دیتے ہیں. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فلن ادخر عنکم، اگر میرے پاس کچھ ہوتا ہے تو میں آپ سے اس کو بچا کے نہیں رکھتا ہوں، میں تو سارا کچھ بانٹ دیتا ہوں، میں تو تقسیم کر دیتا ہوں. لیکن ومن یستعفف یعفف اللہ ومن یستغنی یغنہ اللہ، کہ جو بندہ مانگنے سے بچا رہا، مانگنے سے سوال کرنے سے بچا رہا، اللہ تعالیٰ اس کو بچا کے رکھے گا. اب دے کے حضور نے پھر تربیت بھی فرمائی، دیا صحیح لیکن تربیت فرمائی ساتھ. فرمایا جو مانگنے سے بچا رہا اللہ تعالیٰ اسے بچا دے گا، اور فرمایا کہ جو بندہ مالداروں سے مال جمع کرنے سے مستغنی ہوا، بے پرواہ ہوا، اس نے لوگوں سے مالداروں کے دروازے پہ جا کے مانگا نہیں، اللہ تعالیٰ اسے غنی فرما دے گا. اللہ تعالیٰ اسے اپنے غیب کے خزانے، کسے دے بوئے تے نہیں گیا منگن واسطے، بلکہ انتظار کیتا اللہ دی عطا تے، اللہ دی جو فضل سی اس تے انتظار کیتا، صبر کیتا. فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا، اور جو اس کے پاس ہے اگر وہ اس پہ صابر رہا اللہ اسے صبر کا جذبہ بھی دے گا اور قیامت کے دن اس کو اجر بھی عطا فرما دے گا. اور فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس طریقے سے صبر کر لینا کہ مانگنے پہ نہ جائے، سوال کرنے پہ نہ جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس طریقے سے اتنا رزق دے گا کہ اس کے لیے وہ وسیع ہو جائے گا. یہ میں نے حدیث کا ترجمہ کیا آپ کے سامنے، کوئی اپنی طرف سے بات شامل نہیں کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگنے والے کو عطا کیا، دیا ضرور، لیکن آپ نے اس کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی کہ ٹھیک ہے یہ کام ٹھیک ہے تو لگا رہے. اگلی حدیث سنیں، میں 3-4 حدیثیں صرف آپ کو سناؤں گا اس بارے میں، پھر آخر میں جا کے نچوڑ نکالیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری حدیث ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. اب قسم اٹھا کے آپ نے جو جملہ فرمایا کہ لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبُ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلُهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ، رواہ البخاری. فرمایا کہ اگر کوئی بندہ رسی پکڑے، کلہاڑا لے اور چلا جائے جنگل میں، سرکاری جنگل نہیں، اپنے جنگل میں، وہ چلا جائے جنگل میں جا کے لکڑیاں نکالے اور پھر لکڑیوں کو چیر پھاڑ کے پھر وہ اپنی کمر پہ پشت پہ لاد کے لے آئے اور بیچے اور اس سے مال کمائے. یہ مال کمانا 1000 درجے بہتر ہے اس سے کہ کسی سے وہ مانگے. اگلا اسے دے نہ دے یہ اگلے کی مرضی ہے، لیکن یہ بہتر ہے. اور ایک باقاعدہ ایک روایت میں موجود ہے کہ ایک انصاری صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا، سوال کیا. اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں اپنے صحابہ کی، امتیوں کی مختلف طریقے سے تربیت فرمائی. اب یہاں پہ تو یہ فرما دیا. ایک اور انصاری آیا صحابی، اس نے آ کے کچھ مانگا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، اس وقت آپ نے اس کو
ایک نئی ترکیب بتائی، نہ نہیں فرمایا، ترکیب نہیں بتائی، فرمایا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہتا ہے جی ایک چادر ہے، ایک کمبل ہے، اور ایک پیالہ ہے میرے پاس جس میں میں کھاتا پیتا ہوں، اور کمبل کبھی لے لیتا ہوں۔ اب فرمایا دونوں لے آؤ۔ وہ گھر گیا، کمبل بھی لے آیا، وہ پیالہ بھی لے آیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رکھ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا اپنے صحابہ میں، کون ہے جو اس کو خریدے گا؟ سبحان اللہ، اس کمبل کو اور اس پیالے کو کون ہے خریدے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اس نے کہا یا رسول اللہ میں لیتا ہوں 1 درہم کے بدلے۔ آپ نے دوبارہ اعلان فرمایا، فرمایا کون ہے جو 1 درہم سے زیادہ میں اس کو خریدتا ہے؟ ایک دوسرا صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں 2 درہم میں اس کو خریدتا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے وہ بیچ دی اس کی چیزیں دونوں، اور 2 درہم لیے، فرمایا لو، ایک جا کے بچوں کے لیے گھر میں کھانا لے کے رکھو، اور ایک سے کلہاڑا لو اور جاؤ جنگل میں جا کے لکڑیاں وہ تم بناؤ اور ان کو آ کے بازار میں بیچو۔ وہ بندہ حضور کے دیے ہوئے نسخے کے مطابق چلا گیا۔ 15 دن بعد وہ واپس آیا۔ کتنے دن بعد؟ 15 دن وہ بعد واپس آیا، اور حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ ان 15 دنوں میں میں نے 10 درہم کما لیے۔ کتنے درہم؟ 10 درہم، حالانکہ اس کے پاس پہلے تو کچھ نہیں تھا، ضروریات زندگی بیچ کے حضور نے فرمایا کہ یہ امت اس لیے نہیں بنی کہ یہ لوگوں کے ہاتھ پھیلاتی چلے، کبھی اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا کبھی اس کے سامنے، نہیں، فرمایا اس امت کے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ مال، ذریعہ معاش کمانے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ڈھونڈے۔ ایک تو یہ دینی اصول ہے، دوسرا ہمارے ملک کا بھی یہ اصول ہے، اور ملک کی معیشت ترقی بھی تب کر سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہائے مر گئے تے کمان والا ایک ہوئے تے کھان والے 10 ہوتے، مرنا ہی ہے جی صورتحال۔ بھائی ہر بندہ مانگنے پہ نہ رکھے، جب ہمارا قانون بھی یہ کہتا ہے، ہماری ملکی معیشت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ لوگ ذریعہ معاش کے اسباب پیدا کریں، اور ہمارا اسلام بھی اس بات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ ہر بندہ اپنے ہاتھ سے رزق کمائے، اس پہ برکت پڑتی ہے۔